میرے اس افسانے کا عنوان ہے میلی چادر کا اجلا پن۔ گلی کے موڑ پر ویگن سے اترتے ہوئے اس کے قدم پہلی بار لڑکھڑائے تھے۔ نہ وہ اونچی ایڑی کا سینڈل پہنے ہوئے تھی اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا تھا جو اکثر ویگن ڈرائیوروں کی اجلت کی وجہ سے مسافروں کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو بس الجھے خیالوں کی کسی اندھی اور گہری کھائی میں گم شدہ کسی پرانی یاد کے اچانک ابھرانے کی وجہ سے تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جس مرض میں مبتلا ہے اس میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو وہ کچھ بھی جو اس معاشرے میں ہر قدم پر گھورتی اور اخلاقیات کا لینس لگائی ہوئی کھمبوں پر آویزاں کیمرہ نما آنکھوں کی موجودگی میں کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر وہ معاشرے کی مروجہ اخلاقیات سے ڈرنے کے باوجود اکثر خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لیا کرتی تھی کہ اس نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا۔ شوہر نے اسے 12 سال پہلے 3 بیٹیوں کے ساتھ یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ تم میں بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب 3 معصوم بچیوں کی انگلیاں تھامے اس نے پلٹ کر اپنی بیوہ ماں اور شادی شدہ بھائی کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر منہ پھیر لیا کہ یہاں تو پہلے ہی ایک کمائی میں 7 کھانے والے ہیں، تم چاروں کا بوجھ کیسے سنبھالیں گے؟ یاد کی گہری کھائی میں جب کبھی وہ اتر کر دیکھتی تو اسے طویل کانٹوں بھری دشوار راہ، دریدہ بدن، بھیڑیے نما کتے بلیوں سے ڈر کر اپنے بیٹیوں کو کبوتر کی مانند پروں میں سمیٹ لینے کی تڑپ، اسپتال کے کاؤنٹر پر مریضوں کی پرچیاں بنانے سے لے کر کبھی کبھار ڈاکٹروں کے کمرے میں پڑے آرام دہ بستر پر اجلی چادر کی طرح بچھنے اور میلی چادر کی طرح اترنے کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ شاید چادر کے اجلے پن سے میلا ہونے تک کے سفر کی ناسودہ ساعتوں میں اس کی بنجر زمین پر کسی بے موسم بارش کے دوران وہ زہریلا پودا اگ آیا تھا جس کی جڑیں اس کے پورے وجود میں دھیرے دھیرے پھیلتے ہوئے گزشتہ 5 برسوں سے اس کے مدافعتی نظام کو بتدریج کھوکھلا کر رہی تھیں۔ اسے یہ یاد نہیں تھا کہ وہ شب کی باطلب کارگزاری تھی یا دن کا کوئی بے طلب لمحہ۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کس ڈاکٹر نے اسے یہ زہریلا ٹیکا لگایا تھا، کیونکہ وہ 12 برس کے دوران اپنی بیٹیوں کو پالنے پڑھانے اور گھر کی سیڑھیاں اترتے چڑھتے مالک مکان کی خونخوار آنکھوں کے خوف کو اس نے چادر کی طرح بچھنے کو نوکری کا حصہ اور شاید ایک طلاق شدہ عورت کی کبھی کبھار کی ضرورت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا تھا۔ مگر یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ پہاڑ کی ایسی نوکیلی چوٹی پر پہنچا دی جائے گی جہاں سے لڑکتے ہوئے موت کی سمت جانے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں، اور جہاں غیر محسوس طریقے سے آگے بڑھتی ہوئی موت کے بعد بھی لڑکنے کا سفر ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ قدم بقدم جوان ہوتی ہوئی تینوں بیٹیوں کو کسی سایہ دار چھت اور مضبوط دیواروں کی امان میسر نہیں ہے۔ خوف کی لہر اس کے پورے وجود میں زہریلے کانٹوں والی بیماری کے ساتھ دوڑتے ہوئے اسے لہولان کر گئی۔ ویگن دور جا چکی تھی، وہ وہیں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی جہاں اس کے پیر لڑکھڑائے تھے۔ وہ کسی دوسری گاڑی کے ہارن کی آواز تھی جس نے اسے 12 برس کی درد انگیز ماضی سے کھینچ کر حال کی بھیانک سچائیوں میں لا دھکیلا تھا۔ اکثر ماضی کا سفر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آتی تھی۔ اب بھی ویسے ہی ہوا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں درانے والی گدلاہٹ کو صاف کیا اور اپنی گلی کی طرف چل دی، جہاں آخری سرے پر وہ 2 منزلہ مکان تھا جس کی اوپری منزل کے ایک دھوپ سے تپتی ٹین کی چادروں والے کمرے میں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزشتہ 12 برس سے مقیم تھی۔ اس نے ایک بار مالک مکان سے کہا بھی کہ کم از کم پری کاسٹ چھت ہی ڈلوا دیں تو اس نے ہاتھ نچاتے ہوئے جواب دیا کہ بی تم کرایہ ہی کتنا دیتی ہو جو للے تللے برداشت کر لیں؟ تب وہ سچائی کو قبول کرتے ہوئے سر جھکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ آپا بھی 1 منٹ، اچانک اسے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حاجی صاحب کی آواز ہے، کیونکہ وہی پورے محلے میں بڑے ہونے کے باوجود اسے آپا بھی کہہ کر پکارتے تھے، ورنہ تو سب صرف اسے آپا ہی کہہ کر بلاتے۔ وہ پلٹی اور حاجی صاحب سے کہتے ہوئے ان کی دکان کی طرف بڑھ گئی۔ پورے محلے والوں نے دستخط کر دیے، صرف آپ کے رہ گئے۔ حاجی صاحب بولے، کیسے کر دوں دستخط؟ مجھ میں ان لڑکوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ اگر دفتر بن گیا تو معلوم ہے کہ محلے میں سیاست شروع ہو جائے گی، محلے کے نوجوان لڑکوں کو وہاں زبردستی بٹھایا جائے گا، نعرے لگوائے جائیں گے اور خدا معلوم کیا کیا کچھ کیا جائے، حاجی صاحب نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ مگر حاجی صاحب، میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ ایک بار پھر بے بسی سے بولی۔ کیا مطلب آپا بھی؟ جن کے بیٹے نہیں ہوتے وہ کیا محلے کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ادا نہیں کرتے؟ آپ کے گھر میں کوئی مرد ہوتا تو اس سے دستخط کروا لیتا، مگر آپ ہی اپنے گھر کی سربراہ ہیں اور اس محلے میں بھی رہتی ہیں، ایسی صورت میں یقیناً مجھے آپ ہی سے دستخط کروانا ہوں گے۔
حاجی صاحب نے وضاحت کی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہ حاجی صاحب سے پوچھے کہ کیا گھر کے سربراہ ایسے ہوتے ہیں جیسی وہ ہے؟ کیا 12 برس کی خارجی گھٹن اور باطنی تھکن کے ہوتے ہوئے معاشرے کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری میں اس کا کوئی کردار بنتا ہے؟ مگر وہ جانتی تھی کہ اس گلی سڑی اخلاقیات والے معاشرے میں خارجی گھٹن کو برا کہنے اور باطنی تھکن کو آشکار کرنے کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ شاید حاجی صاحب ہی وہ پہلے آدمی ہوں جو اسے شریفوں اور عزت داروں کا محلہ چھوڑنے کا حکم جاری کرے۔ یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ آپ سوچ لیں اور جا کر بھی دیکھ لیں، ریتی سیمنٹ اور بلاک ڈالے جا چکے ہیں، کل یا پرسوں سے دفتر کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ ہمیں بڑوں سے جا کر صرف یہ درخواست کرنا ہے کہ اس جگہ دفتر کی تعمیر سے ہماری گلی بند ہو رہی ہے، وہ میدان کے دوسری طرف کہیں بھی دفتر قائم کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حاجی صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، حاجی صاحب جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ ہم جیسے کمزور لوگوں کی عاجزانہ درخواستوں پر فیصلے تبدیل نہیں کرتے۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ حاجی صاحب نے پوری امید لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گئی اور دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ گھر کے عین سامنے ریتی اور بلاک دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ وہاں کرایہ دار تھی، مگر پھر بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ سیاسی جماعت کا دفتر اس کے گھر کے سامنے ہی بنایا جانے والا تھا۔ اس نے اپنے تصور میں ریتی اور بلاک کی جگہ ایک بہت ساری موٹر سائیکلوں، جھنڈوں، قد آدم تصویروں اور دیواروں پر لکھے نعروں کو دیکھا۔ ساتھ ہی اس کے کانوں میں ان نعروں کا شور بھی گونجنے لگا۔ تب اس کے دھڑکتے دل میں ابھرتی خوف کی لہر میں شدت در آئی۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی، آج صبح HIV انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے روبرو بار بار خوف زدہ کر دینے والا سوال کہ میرے مرنے کے بعد میری معصوم بیٹیوں کا کیا ہوگا، کہ جواب میں جب ڈائریکٹر بھی خاموش رہا تو وہ یہ سوچ کر دہل گئی کہ ابھی اس کے پسماندہ معاشرے میں انسانی بقا کا کوئی ادارہ وجود میں نہیں آیا ہے۔ وہ انہی الجھنوں سوچوں کے ساتھ واپس لوٹی تھی اور یہاں گھر کے دروازے کے سامنے گلی بند کر کے ان ہواؤں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی جن کی مدد سے سانس لینے کا عمل جاری رہتا ہے۔ اسے اچانک ایسا لگا جیسے اس کی موت کو کچھ اور زیادہ بھیانک بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایسا لگا جیسے وہ ایک قدم آگے بڑھاتی ہے تو 2 قدم نیچے کی طرف پھسل جاتی ہے۔ وہ ہانپنے لگی، اس کی سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اس کے کھلے چہرے اور سستی ململ کے کپڑوں سے ڈھانپے بدن پر پسینے کے بے شمار قطرے نمودار ہو کر اسے بھگونے لگے۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے آخری سیڑھی کی طرف دیکھا جہاں اسے پہنچنا تھا۔ اسے وہاں کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اپنی گدلائی آنکھوں کو بار بار جھپکا تو منظر واضح ہونے لگا۔ آخری سیڑھی پر اس کا سابقہ شوہر اس کی تینوں بیٹیوں کی انگلیاں تھامے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا، وہ اسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح دکھائی دیا جو اس کے دکھوں کا مداوع کرنے لوٹ آیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا، وہ اسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح دکھائی دیا جو اس کے دکھوں کا مداوع کرنے لوٹ آیا ہو، مگر یکایک وہ ایک ہیولے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ اب اس کی جگہ وہ ڈاکٹر کھڑا ہوا تھا جس نے سر جھکائے کاؤنٹر پر کام کرنے والی برسوں کی طلاق شدہ تنہا عورت کو بخار کی حدت سے تپتے بدن کے ساتھ کرسی سے لڑکتے دیکھ کر ہمدردی سے اسے اپنے کمرے کے آرام دہ بستر پر یہ کہہ کر لٹوا دیا تھا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ جہاں دیدہ ڈاکٹر کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کئی برس کی طلاق یافتہ عورت کو دوا سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اس کی یادوں میں وہ ہمدرد ڈاکٹر آج بھی بسا ہوا تھا۔ پھر اس کی گدلائی آنکھوں میں وہ ڈاکٹر بھی غبار کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ منظر تیزی سے بدلتے اور پلک جھپکتے غائب ہوتے چلے گئے۔ اس کی ناہموار سانسوں میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آیا تھا۔ اس کے کپڑے پہلے سے زیادہ تربتر ہو رہے تھے۔ اس کی گدلائی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، یکایک اس کے وجود میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی۔ بدن جو کچھ دیر پہلے پسینے میں شرابور تھا اچانک اپنا رنگ یوں بدلنے لگا جیسے آگ پر پانی سے بھیگے توے کو رکھ دیا جائے اور وہ پھر لوہے میں در آنے والی تپش سے پانی کی بوندیں ادھر سے ادھر بے قراری سے مچلیں اور چر مر کر کے ہوا میں تحلیل ہو جائیں۔
اس کے بدن پر چڑھی ہوئی لوہا صفت کھال میں بھی تپش در آئی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اپنی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے ماضی کی یادوں سے نجات پانے کی کوشش اور مستقبل کے خوف کو کم کرنے کی جستجو میں وہ کتنی دیر تک وہاں کھڑی رہی تھی۔ مگر ایک بات وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اس کے پاس جینے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کر حاجی صاحب کی دکان کی طرف چل دی، جہاں ایک درخواست صرف اس کو دستخط رہ گئے تھے اس کے دستخط رہ گئے تھے۔ اس نے گھر کی دہلیز پار ہی کی تھی کہ یکایک جسم کے کمزور مدافعتی نظام نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آنکھوں کے پپوٹوں پر خوف کا منو وزنی بوجھ سامنے کے منظر کو دھندلانے لگا۔ حاجی صاحب اپنی دکان بڑھا کر جا چکے تھے۔ گلی دور تک سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کھردرے بلاکوں کے ڈھیر کے قریب تھی۔ اسے یہ سہارا غنیمت دکھائی دیا۔ اس نے بلاکوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کھردرے بلاکوں پر ابری ہوئی باریک باریک بے شمار کنکریاں ہتھیلی کی نازک جلد میں گھس گئیں، مگر درد کا احساس کہیں گم ہو چکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لینے کی کوشش کی تو اسے اپنے سینے میں دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تب اس نے چیخ کر چار دیواری کے اندر اوپری منزل پر موجود اپنی بیٹیوں کو پکارنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ جو اعضاء سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہے تھے وہ چیخنے کی طاقت بالکل نہیں رکھتے تھے۔ وہ خود کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اس کے کانوں نے زندگی کی نوید سنائی۔ یہ اس کی بیٹیوں کی آواز تھی جو دوڑتے قدموں کی نازک دھمک کے ساتھ قریب سے قریب آتی جا رہی تھی۔